اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کتنا بڑا عالم بن جائے نبی کا مقابلہ نہیں، کتنا بڑا لیڈر بن جائے عالم کا مقابلہ نہیں. ایم پی رہے گا، وارث ہی رہے گا. ایم پی رہے گا، وارث ہی رہے گا. آج کیا ہے صاحب، کیا ہے؟ بے لگام زبان سب کی ہے جناب حیدرآباد. بے لگام زبان سب کی ہے، اور میں خادم بن کر عرض کر رہا ہوں، آپ جیسوں کو آپریشن کرنا آتا ہے، ہم کو پوسٹ مارٹم کرنا آتا ہے. یہ بات تو مجھے بھی ہنسی آئی، سمجھ میں ہمارے لفافوں سے تمہارے پیٹا میں درد کئی پورے بابا. تم نہ بھی ہونا کہ تو اب بھی جاؤ مدرسوں میں پڑھو. یہ کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں جہاں عمر دیکھ کر داخلے لیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے گھر ہیں، مذہب دیکھ کر داخلے لیتے ہیں، عشق دیکھ کر داخلے لیتے ہیں، طرف دیکھ کر داخلے لیتے ہیں، طرف دیکھ کر داخلے لیتے ہیں. حضرت قبلہ آپ میرے چاچا ماموں ہیں، معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کی عمر 70-75 سال ہے. اگر آپ بھی کسی مدرسے میں پڑھنا چاہتے ہیں، کس مدرسے میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ فرما دیں، اس مدرسے میں داخلہ دلا دوں. کیونکہ مدرسوں کے داخلے کی شرط تڑپ اور طلب ہے، عمر نہیں ہے. میں لفافے کا صاف جواب دیتا ہوں. لفافوں پر تمہاری نظر کئی کو، تمہارے رشوت پر ہماری نظر پڑی، تمہارے سودی کاروبار پر ہماری نظر پڑی، تمہارے کرپشن پر ہماری نظر پڑی. ہمارے لفافے تو ترازو میں تنہا رہیں گے، مقابلے میں تمہاری رشوت بھی آ نہیں سکتی. سودی کاروبار کو حلال بنا رکھا ہے. اگر میں اس مسئلے کو فقہ کی انتہا پہ چلے جاؤں، تم جیسے لوگوں کو ایم پی سے استعفیٰ دینا پڑے گا. میں اگر سود کے حلال ہونے کی تشریح کر دوں تو نتیجہ کیا ہوگا جناب حیدرآباد؟ مدرسے میں شرارت تو ضرور کیا ہوں، لیکن اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کیا ہوں. تفسیر و حدیث و فقہ کے ساتھ میں نے منطق و فلسفہ بھی بہت پڑھا ہے. میرے اساتذہ زندہ و بحیات ہیں، پوچھ کر دیکھو. الحمدللہ پڑھنے کے دور میں اساتذہ کا فیض ہے. میں نے منطق اور فلسفے پر ذرا زیادہ ہی توجہ دی ہے. لفافوں پر نظر. آپ کہتے ہیں جناب حیدرآباد بولتے ہیں ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ان کو کہا. جن کو کہا وہ بھی تو عالم ہے. یہ کہاں کا امتیاز ہے؟ مولانا ارشد مدنی کی قدر کرو اور شمشاد کی قدر نہ کرو. یہ کہاں کا انصاف اور امتیاز ہے؟ مولانا محمود مدنی اور حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا ادب کرو اور حافظ یاسین کا ادب نہ کرو. کیا ان کا قرآن الگ، ان کا قرآن الگ؟ کیا ان کا علم الگ، ان کا علم الگ؟ جس کے پاس علم ہے سب کا ادب کرو. عمر اپنی جگہ پر کمی پیشی ضرور رہے گی. صحابہ عمر دیکھ کر ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تھے، علم دیکھ کر عزت کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھ لینا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر سے بہت چھوٹے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھ لینا پیارو، عبداللہ ابن عباس نبی کے خاندان کے چچیرے بھائی، الحمدللہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت صحابہ میں سے ایک صحابی ہے. لیکن جب بھی حضرت زید بن ثابت کہیں سے گزرتے دیکھتے، حضرت عبداللہ ابن عباس دوڑ کر چلے جاتے. اور زید بن ثابت اگر گھوڑے میں بیٹھے رہتے، اترنے نہیں دیتے عبداللہ ابن عباس. کہتے کہ آپ اوپر بیٹھ کر بات کرو، میں نیچے کھڑے ہو کر سنوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر میں بڑے عبداللہ ابن عباس، علم میں بڑے عبداللہ ابن عباس، نسبت میں بڑے عبداللہ ابن عباس. زید بن ثابت عمر میں بھی چھوٹے ہیں. میں کون ہوتا ہوں صحابہ کے علم کو تولنے والا؟ لیکن یہ تو پکی بات ہے، عبداللہ ابن عباس کے پاس جو علم تھا وہ کہاں حضرت زید بن ثابت کے پاس ہوگا. لیکن گھوڑے میں بٹھاتے تھے، کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، لگام پکڑ کر، گھوڑے کی لگام پکڑ کر 4-5 قدم بھی چلتے تھے. زید بن ثابت کہتے حضرت ایسا نہ کرو، مجھے بیٹھنے بھی نہیں ہوتا اور مجھے قرار بھی نہیں ہے، آپ مجھے اترنے کی اجازت دے دو، یعنی تو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. نہیں زید، میں تمہاری نہیں تمہارے علم کی قدر کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے میرے نبی کے زبان سے تمہارے علم کی تعریف سنی ہے. عمر دیکھ کر کیا فیصلہ کرو گے؟ ہم نے ان کو نہیں کہا، ان کو کہا. وہ بھی تو حافظ ہیں، وہ بھی تو عالم ہیں. میں صاف کہنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا بھڑکنے کا. مہاراشٹر کا نتیجہ اگر آپ کو بےقرار کر رہا ہے تو پھر یو پی کا جواب دو نا. یو پی میں کون سا فتویٰ آیا حضرت مولانا سجاد دامت برکاتہم کا؟ یو پی میں تو تمہارے ہی تو جملے تھے. ایک طرف مہاراشٹر کو، ایک طرف یو پی کو اگر تولیں گے، ضرورت مہاراشٹر سے زیادہ یو پی کی تھی. بات غلط کہتا ہوں ابھی اٹھ کر کہہ دو، توبہ کر کے معافی مانگ لو.
ضرورت مہاراشٹر کی بھی تھی، لیکن ایک طرف مہاراشٹر اور ایک طرف یو پی کو اگر دیکھیں گے تو پھر یو پی کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ یو پی کی سرزمین میں جتنے مدرسے ہیں شاید کہ کسی اور اسٹیٹ میں مدرسے ہیں، آپ کا داخلہ وہاں ہوتا نہ ہوتا تو آج یو پی ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ جناب حیدرآباد، آپ کو تو دہی کا جمن بننا تھا، میری صاحب بول تم نہ دہی کا جمن بننا تھا۔ جمن بولے تو کیا معلوم، دودھ میں 4 قطرے ڈالے تو پورا دودھ پھٹ کو دہی بن جاتا، وہ بننا تھا۔ حقیقت تو تمہیں دودھ کو دودھ رکھنے دیتے نہیں، پھوڑ کو دہی بنانے کی فطرت ہے تمہاری، اور علماء پر نہ چلے۔ تمہارے 15 منٹ کے جملے کہیں اڑ کر چلے گئے، مولانا کا فتویٰ پورے اسٹیٹ کو نعوذ باللہ غارت کر دیا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ یہاں بھی امت کو ایک سبق ہے، سنتے جاؤ، شاید بولے ہیں تو سلام ہے، نہیں بولے ہیں تو سن لو۔ یہاں بھی امت کو سبق ہے، کبھی کبھی علماء سے بھول بھی ہو جائے گی، دنیاوی معاملات میں تم کو صبر کرنا تمہارا ایمان ہے۔ مولانا توجہ چاہتا ہوں، حافظ صاحب توجہ چاہتا ہوں، جتنے علماء بیٹھے ہیں یہاں پر توجہ چاہتا ہوں۔ کبھی کبھار دنیاوی معاملات میں بھول ہو سکتی ہے اور اس سے نقصان ہو گیا تو پھر صبر کرنا یہ مزاج صحابہ ہے۔ ایک ایک جملہ یاد رکھنا، ایک ایک جملہ، چمٹی کو پھر پھٹی تو موت کی نشانی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان بھی عجیب نوجوان ہے، نہیں حضرت بولنے والے انہوں ایک ہی چیز، ہمیں کیا منہ میں لالی پاپ رکھ لے کوئی؟ یہ کیا ظلم کر رہی ہے بابا، دے ڈالنا کا استعفیٰ، بغیر کسی انگریزی میں بولنا بھی نہیں آتا، حفاظت کے ہم لوگ بول رہے ہیں، سیکورٹی کے، پروٹیکشن کے، اللہ پر بھروسہ کر کے بولتے ہیں۔ 15 روپے کی بیاگ لینے کو کوتمیر لینے جاتے ہیں، جب وقت آتا ہے ہتھیلی میں جان رکھ کر نبی کی وراثت کا حق ادا کرتے ہیں۔ بولنے والے انہوں یہ کچھ ہی حضرت بولنے والے، پھر دوسرے کیا سولے کوئی بچے دلے کوئی، اور ایسا بولتے ہیں بعض لوگ، انہوں نہ بولے تو شاید ملک سے اسلام ختم ہو جائے گا، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ انہوں نہ بولے تو ملک سے شریعت ختم ہو جائے گی، انہوں نہ بولے تو نعوذ باللہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ کہنے والے جاہل ہیں، قرآن نہیں پڑھے، یہ کہنے والے جاہل ہیں، قرآن نہیں پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ملک کا نام نہیں، پڑوسی ملک کا نام نہیں، عرب کا نام نہیں، مصر کا نام نہیں، فلاں کا نام نہیں، ساری دنیا کو رکھ کر کافرین کی مینٹالٹی، کافرین کا سوچ، کافرین کی عقل اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو یعنی اسلام کو، اللہ کی روشنی کو یعنی قرآن کو، اللہ کی روشنی کو یعنی شریعت کو، نور سے یہاں مراد قرآن، نور سے یہاں مراد اسلام، نور سے یہاں مراد شریعت۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی روشنی کو منہ سے پھونک کر بجھا دے۔ اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ ہی اس نور کی حفاظت کرنے والا، دنیا کی کوئی طاقت اس نور کو منہ سے پھونک کر بجھا ہی نہیں سکتی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافرین کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، حالات ہر ملک میں آئے ہیں، خشتن دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، ختم ہو گیا، لیکن اسلام سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ اندلس کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، ختم ہو گیا، اسلام سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو بغداد اور تاتاریوں کا حال اور تاریخ اٹھا کر پڑھو، اسلام سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ مصر اور دوسرے مصر اور ملک شام، یہاں کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، الحمدللہ اسلام سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی حکومت سے ڈرتے کیوں ہو دوستو؟ اس وقت کی حکومت سے ڈرتے کیوں ہو؟ پیراں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آزادی سے پہلے جن کے ہاتھوں میں ملک تھا، تقریباً 200 سال پاورفل ملک ہاتھ میں قبضے میں تھا، وہ جو چاہے کر سکتے تھے۔ آزادی 1947 سے پہلے جن کے قبضے میں ملک تھا وہ بڑے پاورفل تھے، وہ صرف ملک پر ہی قبضہ نہیں کیے، ان کی سوچ میں سے یہ ایک سوچ اسلام کو بھی ختم کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں اسلام کی حفاظت کیا اور الحمدللہ اب تک ہے۔ تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں ایک ہی بولنے والے دوسرے صاحب بولتے، صاحب سب بولتے، میں تو نہیں جو کہہ کر بڑھاوا دیتے ہیں، یہی نشہ ان کو علماء کے خلاف بولنے تک پہنچا دیا، یہی نشہ ان کو علماء کے خلاف بولنے تک پہنچا دیا۔ وہ بھی کیا سازش، الیکشن سے پہلے جب حضرت کا اعلان آیا تو عوام بھڑکنے لگی، تو تب انہوں نے سیاسی ایسا زبردست کھیل کھیلا، انکل جناب حیدرآباد تمہیں سیاست میدان میں اتر کر کرنی، ہمیں قرآن اور حدیث پڑھ کو کرنی، تمہاری سوچ اور عقل جہاں ختم، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہماری سوچ اور عقل وہاں شروع۔ علماء کے خلاف کبھی نہیں جانا، علماء کے خلاف کبھی نہیں جانا، باہر نکلنا بند کر دوں گا، ہاتھ اڑ گئے تو تمہاری سانس بند ہو جائے گی۔ ہمارے ہاتھوں کا پاور ابھی نہیں دیکھا آپ نے، باہر نکلنا بند کسے کہہ رہے ہیں؟ علماء کو۔ دنیا کی چیز صاحب دنیاوی معاملات میں بائی چانس بھول چوک ہو گئی، نتیجے برخلاف نکل کر آ گئے۔ بڑی زبردست حدیث سنا رہا ہوں، دلیل دوں گا آپ کو میں۔
دنیاوی معاملات میں، شریعت کا معاملہ نہیں، دنیاوی معاملات. اس وقت الیکشن سیاست سب ہے نا، دنیاوی معاملات. دنیاوی معاملات میں کوئی مشورہ یا کوئی فیصلہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے تو اس وقت برداشت کرنا ایمان ہے، مزاج صحابہ ہے، عشق صحابہ ہے، عشق رسول ہے. کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے ایک باغ سے گزر رہے تھے. توجہ سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے ایک صحابی کے باغ سے گزر رہے تھے تو صحابہ میں درختوں کو جوڑ رہے تھے. میل و فیمیل ہوتے نا درختوں، ابھی میل و فیمیل درختوں کو جوڑ رہے تھے، ٹہنیوں کو پکڑ کر جوڑ رہے تھے. نبی نے پوچھا ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ایسا کرنے سے پھل زیادہ آتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تعبیر بولتے ہیں، تعبیر بولتے ہیں عربی میں. درختوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں نا، تو درختوں کے ٹہنیوں کو ایسا جوڑے. تو آقا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ ہمیں تعبیر کر رہے ہیں، درختوں کو ایسا جوڑنے سے پھل زیادہ ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا پھل دینے والا تو اللہ ہے، ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تھے صحابہ. انہوں نے کہا کہ چلو یا رسول اللہ آپ فرما دیے تو ہو گیا قصہ ختم. جب فصل نکلی، فصل کے بعد حضور خود پوچھے، صحابہ بولے نہیں. ہاں حضور ہی پوچھے کیسی رہی فصل؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوئی، جو ہوئی تو وہ بیکار ہوئی. کیوں؟ وہ نہیں کرے نا، کیونکہ قرآن کا مسئلہ نہیں تھا نا، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں تھا نا. تو آقا نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کی اگر کام ہے تو میرے باتوں کو تم شریعت سمجھ کر عمل نہ کرو، ضرورت سمجھ کر، مشورہ سمجھ کر عمل کرو. آئندہ سے تم جو کرتے تھے وہ کرو. سبحان اللہ. آئندہ سے تم جو کرتے تھے وہ کرو، کیونکہ کام شریعت کا نہیں تھا. صحابہ کو نقصان اٹھانا پڑا. ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحابہ کو نقصان اٹھانا پڑا. فصل نہیں نکلی تو برابر نہیں نکلی. تینوں ہونا ہوا زبردست بولتے تھے نکلنا بند کر دوں گا. یہ صحابہ تھے. دنیا کے فیصلوں میں 19-20 ہو سکتا ہے، کر لینا. حضرت کا ایک مسئلہ آیا، اس کے بھی اندر کے رازہ ہی میرے پاس. میں یہاں بولنے سے پہلے بہت مطالعہ کر کے بولتا ہوں، خدا کی قسم. یہاں بولنے سے پہلے بہت مطالعہ، کتاب کا یا حالات کا مطالعہ کر کے بولتا ہوں. اس کے اندر کی بھی رازیں ہیں لیکن اس تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا. لیکن پالیٹکس بھی واقعتاً سیکھنا پڑے گا. جب حضرت کا اعلان آیا، عاشقین کمنٹس زبردست علماء کے شان میں خلاف میں کرنے لگے. ووٹ گھسیٹنے کے لیے کیا زبردست تقریر ہوئی. علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کا اپنا خیال ہے. صاف بولے تاکہ یہ جملے بھی ووٹنگ میں اضافہ پیدا کر دے. یہ اچھا ہوا. میں نے کیا کرتا کہ کرو معاف، میں قیامت میں تمہیں میرے اوپر کرنے والے حالات پر سوال بھی نہیں کروں گا. یہ بھی اچھا ہوا. اگر یہی حضرت کے فیصلے کے بعد بھی جیت جاتے نا، تب یہ جملہ ضرور کرتے، انہوں بولے کیا ہوا، انہوں بولے کیا ہوا. یہ جملہ بولنے کے پیچھے نہ ہٹتے تھے. ایک عالم کی شان کی حفاظت کے لیے خدا نے کہا علماء کے شان میں کبھی کسی قسم کی کوئی گستاخی، خدا کی قسم نہیں کرنا، خدا کی قسم کبھی نہیں کرنا. تم اگر پارلیمنٹ والے ہو، یہ علماء مسجد والے ہیں. تم اگر کرسی والے ہو، یہ علماء منبر والے ہیں. تم حالات کی کتاب والے ہو، یہ قرآن والے ہیں. تمہاری نسبت اگر سیاست سے ہے تو ان لوگوں کی نسبت علماء کی قدرت اور نبوت سے ہے. ایک عالم کی فکر سے بڑھ کر کسی کی فکر نہیں ہو سکتی. ایک عالم کے درد سے بڑھ کر کسی کا درد نہیں ہو سکتا. ہر میدان میں سیاسی کھیل اچھا نہیں لگتا. میں بھی تقریباً 4-5 دن سے کسی سوچ میں ہوں کہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے کہ مہاراشٹر ایسا ہو گیا، مہاراشٹر ایسا ہو گیا. مہاراشٹر کا سوال سے پہلے یو پی کا سوال باقی ہے. بہتر ہے میں کسی پر تنقید نہیں، سوال کا جواب، حالات کا جواب دے رہا ہوں. میں علماء کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے، علماء وہ بھی حضور کی امت کے علماء معمولی مقام نہیں ہیں. ہر عالم کا ادب کرو، بولو انشاءاللہ. ہر امام کا ادب کرو، ہر مؤذن کا ادب کرو. کچھ گناہ ایسے ہیں اگر کر دیے تو سزا قبر اور حشر میں ہی نہیں، دنیا میں بھی ملے گی. ایک ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرو گے اس وقت تک مرتا نہیں جب تک سزا نہیں پاتا. دوسرا علماء کے ساتھ نافرمانی کرو گے اس وقت تک مرتا نہیں جب تک کہ سزا نہیں پاتا. اور میرے پاس کئی تازہ واقعات ہیں جن مسجدوں میں اماموں کو ستائے ہیں، ستانے والے بڑی بری موت مرے ہیں. میں بتا سکتا ہوں، نام لے کر بتا سکتا ہوں، جن مسجدوں میں علماء و ائمہ کو ستائے ہیں نا، اور ستانے والے بڑی بری موت مرے ہیں. کیونکہ
मेरे बेटे को कौन भी सताया मुझे तकलीफ होती नहीं होती, अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा, मेरे बेटे को कौन भी सताया मुझे तकलीफ होती नहीं होती, वैसे ही आलिम को सताते हैं तो तकलीफ नबी को होती है।